بعد پروگرام حسن سیرت کے ساتھ این نیوز میں اکرم حریری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے ظلم اور زیادتی پر۔ ناظرین محترم، آج کا عنوان اس لحاظ سے بھی بہت ہی اہمیت کے حامل ہے کہ اس امر کے ساتھ اور اس کے نفوذ کے ساتھ ہم اپنے رویوں میں بہت زیادہ اصلاح کر سکتے ہیں کہ ہر بندہ دوسرے بندے سے خفا بھی ہے، پریشان بھی ہے اس کی وجہ سے، اور ان کو پریشان اور خفا کرنے کے چکر میں بھی رہتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے کسی بھی انسان کو دوسرے کے اوپر زیادتی نہیں کرنی چاہیے، اس کے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک آزاد بخشا ہے کہ یہ بے ضرر قوم ہے، اور بالخصوص اپنے ماننے والوں کے لیے تو یہ محبت اور الفت کا مجموعہ ہونی چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے نتیجے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں جو قوم تیار ہوئی، جنہیں ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں، وہ دنیا کے لیے رحمت کا نمونہ بن گئی، اور ان کی مثالیں دنیا والوں کے لیے دی جانے لگیں۔ وہ کیا تھیں کہ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ اپنے لوگوں کے لیے، یعنی اسلام کے ماننے والوں کے لیے رحمت اور شفقت کا مظہر ہے، اور اپنے مخالفین کے لیے یہ لوگ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں۔ تو ظلم اور زیادتی کا شکار افراد اور ظلم اور زیادتی کرنے والے افراد، سبحان اللہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عظمت کی انتہا درجوں پہ جا کے مسلمان کی تعریف کر دی، جو دنیا والوں کے لیے ایک بہت بڑا انیشیٹو پیغام ہے کہ مسلمان وہ قوم ہے کہ جس کی تعریف میں ہی یہ بات شامل ہے کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان نہ تو اپنے اختیارات سے، اپنی طاقت سے، اپنے وسائل سے دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے، اور نہ ہی اپنی زبان سے دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے، نہ جسم کے کسی حصے سے دوسروں کو نقصان پہنچائے، اور نہ ہی اپنی زبان سے جو ہے وہ دوسروں کو نقصان پہنچائے۔ اب جسمانی اعضاء کے ذریعے سے اور جو اس کو اختیارات ملتے ہیں اس کو بروئے کار لاتے ہوئے جسمانی اعضاء کے ذریعے سے تو تکلیف دینا سمجھ آتا ہے۔ یہ زبان سے تکلیف کیا ہوتی ہے؟ یہ زبان سے تکلیف یہ ہے کہ کسی کے عیوب کو بیان کیا جائے، کسی کے اوپر نوک ٹوک کی جائے، کسی کے ایسے غلط پہلوؤں کو جو کہ اس کے اندر موجود بھی نہیں، ان کو جو ہے وہ ان کے ساتھ منسوب کرتے ہوئے ان کو تکلیف پہنچائی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے مسلمان کی تعریف ہی یہ کر دی کہ مسلمان ہوتا ہی وہی ہے جس کی زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی، اور جس کے جسمانی اعضاء کے ذریعے سے بھی کسی کو تکلیف نہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام حمید میں ارشاد فرمایا ہے کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ اللہ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں نوازتا، ان کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ واللہ لا یحب الظالمین، فرمایا اللہ ظالموں سے محبت بھی نہیں رکھتا۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ظالم لوگ فی عذاب مقیم، ہمیشہ رہنے والے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اب اگر ہم اس کی ڈیٹیلز میں جائیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ہمیں جو بات معلوم ہوتی ہے کہ ظلم کرنا، زیادتی کرنا، کسی کا حق کھانا، کسی کے اوپر خواہ مخواہ الزامات جو ہے وہ لگانا، وہ چاہے زیادتی کسی بھی قسم کی ہو، وہ اس کے نامہ اعمال کو ضائع کر دینے والی ہے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے
کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے سوال کیا کہ اتدرون مل مفلس، اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سوال اور صحابہ کرام کا جواب، صحابہ کرام نے تو وہی جواب دیا جو آج کا مسلمان جواب دے سکتا ہے، اور دینا بھی یہی چاہیے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول، مفلس وہی ہے من لا درہم لہ ولا دینار لہ، کہ جس کے پاس نہ درم و دینار ہوں نہ روپیہ پیسہ ہو۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، مفلس وہ ہے، غریب وہ ہے، نادار وہ ہے جو کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں آئے تو روزے بھی رکھنے والا ہو، نمازیں بھی ادا کرنے والا ہو، صدقہ و خیرات بھی کرنے والا ہو، حج و عمرہ بھی کرنے والا ہو، مگر جب اس کو اجر دینے کی باری آئے تو وہ دن قیامت کا دن، مالک یوم الدین، اللہ تو انصاف کے دن کا مالک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن کسی کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، قیامت کا دن بڑا ہی خوفناک ہوگا، ہولناک مناظر پیش کر رہا ہوگا، پریشانیوں کی، مصیبتوں کی اماجگاہ ہوگا، مگر اس کے باوجود کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی۔ ہر بندہ اپنے اعمال کی وجہ سے ان مصیبتوں کا شکار ہوگا، پریشانیوں میں مبتلا ہوگا۔ تو آن صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی ادھر سے کھڑا ہو، کوئی ادھر سے کھڑا ہو، کوئی سامنے سے کھڑا ہو، کوئی پیچھے سے کھڑا ہو، کوئی کہے اس نے مجھے گالی دی تھی، کوئی کہے اس نے میرا حق مارا تھا، کوئی کہے اس نے میرے اوپر فلاں زیادتی کی تھی، اور ہر ایک کے جو ہے وہ سوال کے بدلے، ہر ایک کی آبجیکشن کے بدلے ان کی نیکیوں کو بانٹنا شروع کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اس کے کیے ہوئے ظلم اور زیادتیاں ابھی باقی ہوں گی۔ تو جن لوگوں پر اس نے ظلم اور زیادتیاں کی ہوں گی، انہی کے گناہوں کو اس نیک اور صالح مگر ظالم انسان کے اوپر جو ہے وہ ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے ہمیں کسی پر ظلم کرتے ہوئے، کسی پر زیادتی کرتے ہوئے یہ بار بار سوچنا چاہیے کہ یہ وہ عمل ہے جو ہمارے نیک اعمال کو بھی غارت کرنے والا ہے، ہماری نیکیوں کو بھی جو ہے وہ کھا جانے والا ہے۔ اس لیے تو رسول عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی دعوت سے، اس کی بد دعا سے، اس کی دعا سے اپنے آپ کو بچا لیجئے، اس لیے کہ مظلوم کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ وہ دعا کرتا ہے تو فوراً بارگاہ الہی میں پہنچ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے مظلوم بندوں کی دعاؤں کو، ان کی آہوں کو، ان کی سسکیوں کو براہ راست سننے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا ہی معروف فرمان ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ظالم کی مدد کیجئے یا مظلوم کی مدد کیجئے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بڑی ہی حیرت سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، ننصر مظلوما فکیف ننصر ظالما، اللہ کے رسول ہم مظلوم کی تو مدد کرتے ہیں مگر ہم ظالم کی مدد کیسے کریں؟ گویا کہ معلوم ہوا کہ اللہ کے بندے اپنے بھائیوں کی جو مجبور مفلوق الحال ہیں، مجبور ہیں، مدد کے طالب ہیں، نصرت کی ان کو ضرورت ہے، ان کی وہ مدد کرنے والے بھی ہیں، ان کی نصرت کرنے والے بھی ہیں۔ اور ظالم کی مدد جو ہے وہ کیسے کی جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے رویے کے ساتھ، اپنے حسن اخلاق کے ساتھ، اپنی اچھی دعوت کے ساتھ، اپنے وجود کے اچھے کردار اور اس کے اثرات کے ساتھ اس ظالم کا ہاتھ روک لیجئے تاکہ وہ ظلم نہ کر سکے۔ گویا کہ اس کو ہر طرح سے حکمت کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے ہاتھ کو روکنا، ان کے اوپر پابندیاں لگانا یا ان کو سمجھانا
کہ وہ اچھائی کی طرف آ جائے اور ظلم کرنے سے اپنے آپ کو باز کر لے۔ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ابھی چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ڈی جی خان میں جو ترقیاتی کام ہم نے دیکھا ہے، کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ سردار عثمان خان نے اقتدار میں آ کے پورے پنجاب اور اسپیشلی راجن پور ڈی جی خان کو فوکس کیا۔ این نیوز جو یہاں بڑا اچھا شہر کے لیے ہے، لوکل نیوز کے لیے بڑی پازیٹیو نیوز دینے کے لیے بھی، شہر کے لیے اوورال ایک اچھی چیز ہے یہ۔ میں بھی ان کو یہاں نواں دفتر بنانے پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تو بی ایم پی کے ساتھ مل کے ہم نے ایک آپریشن بھی کی اور کچھ اور بھی ہمیں انٹیلیجنس بھی وہاں سے ملی ہے، انشاءاللہ اس پہ کام جاری ہے۔ جی بالکل، اس ٹائم ہم موجود ہیں ڈیرہ غازی خان پل ڈاٹ کے اوپر۔ پیٹرولنگ بھی کی جا رہی ہے، بین الصوبائی چیک پوسٹ ہیں ان کے اوپر چیکنگ مزید مؤثر کی جا رہی ہے۔ ڈی جی خان میں فرسٹ ٹائم اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس دیے ہیں۔ کارڈیالوجی کو وزٹ کیا ہوگا، ہمارا مدر اینڈ چائلڈ ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں این ٹی وی کا، اور میرے خیال میں ابھی انیشیل ڈیز ہے کہ آپ یہاں تشریف لائیں، تو خوشی کی بات ہے۔ میں آپ کے ادارے این نیوز کی بہت شکر گزار ہوں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس پہ کچھ کہنے کا موقع دیا۔ بہت شکریہ سب سے پہلے تو این نیوز کا کہ انہوں نے یہاں پہ اپنا اسٹوڈیو ڈی جی خان میں بنایا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم گفتگو کر رہے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایک نمایاں پہلو کے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے والا، آپ سے محبت کرنے والا، آپ پر ایمان لانے والا ایسا مومن ہونا چاہیے جو دوسروں پر ظلم اور زیادتی کرنے والا نہ ہو، بلکہ ظالموں کی بے کنی کرنے والا اور مظلوموں کی داد رسی کرنے والا ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے نمایاں پہلو میں سے ایک پہلو جو وحی اول کے بعد پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری ماں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دلاسا دیتے ہوئے جو الفاظ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے اور آپ کو دلاسا دیا، حوصلہ آپ کا بڑھایا، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصدق الحدیث وتصل الرحم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق وتحمل القلب۔ سبحان اللہ، یہ کتنے پیارے جو ہے وہ الفاظ ہیں حدیث مبارکہ میں کہ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول، اللہ کریم آپ کو کبھی رسوا اور ناکام کرنے والے نہیں، اس لیے کہ آپ تو ہمیشہ سچ بولنے والے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں، اور اسی طرح صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ اور اگلی جو دو باتیں ارشاد فرمائی کہ وہ تحمل القلب، کہ آپ معاشرے کے نادار افراد کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، وہ تعین علی نوائب الحق، حق والوں کا ساتھ دینے والے ہیں۔ یہ نہیں کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرے تعلق والا ہے، یہ میرے محلے والا ہے، یہ میری جو ہے وہ ہم نسل سے ہے، یہ میرا ہم زبان ہے، اس کی بنیاد پر اس کو تعصب کا شکار ہوتے ہوئے فیور دے دی جائے، ہمدردی دے دی جائے اور حق نہ حق کو نہ دیکھا جائے۔ میں نے آپ کے سامنے پہلے عرض کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ ظالموں کو ہدایت بھی نہیں دیتا، اللہ ظالموں سے محبت بھی نہیں فرماتا۔ تو جو افراد ایسا کرتے ہیں ان کو یہ بات سوچنی اور سمجھنی چاہیے کہ کہیں ہمارے اس ظلم کی وجہ سے، ہماری اس زیادتی کی وجہ سے جو ہم تعصب کا شکار ہوتے ہوئے بے گناہ افراد کے لیے فیصلہ کر جاتے ہیں، ہمارے گلے کا پھندا نہ بن جائے، کہیں ہمیں اللہ کی محبت سے دور نہ کر جائے، کہیں ہمیں صراط مستقیم سے جو ہے وہ نہ ہٹا دے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی اپنا مقدمہ میرے سامنے پیش کرے اور وہ چرب زبانی سے کام لے، ہاں جی، اس کے بولنے کی صلاحیت بہت بڑی عمدہ ہے، یہ میرے وکیل دوستوں کے لیے اور ان افراد کے لیے جو دوسروں کی سفارش ارباب اختیار تک کرتے ہیں، قوت والوں کے پاس کرتے ہیں، اختیارات والوں کے پاس جا کر جو ہے وہ کسی کی سفارشیں کرتے ہیں، بالخصوص وہ حضرات حدیث مبارکہ کا مفہوم کو بغور جو ہے وہ سننے کی کوشش کریں۔ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی اپنا مقدمہ اپنی چرب لسانی کی وجہ سے مجھے سنا کر کے اپنے حق میں فیصلہ کروا جائے، مگر اس کو تو معلوم ہے کہ میں یہ فیصلہ میرے حق میں ہوا ہے، میں اس کا اہل تھا یا نہیں تھا۔ فرمایا کہ اگر کوئی اس طرح غلط فیصلہ مجھ سے کروا کے جاتا ہے تو وہ اس کی زیادتی کا بوجھ وہ خود اٹھائے گا، وہ ایسے سمجھے کہ میں نے اسے جہنم کی آگ کا جو ہے وہ ٹکڑا اس کو دیا ہے، وہ اسے فیصلہ نہیں دی۔ تو کتنی عظیم بات ہے کہ آج ہم کوئی بھی چیز اپنے نام کرنا چاہتے ہیں، اگر کوئی چیز رکاوٹ آتی ہے تو ہم کورٹ کچہریوں کا جو ہے وہ حوالہ یوز کرتے ہوئے مقدمات کے ذریعے سے وہ چیز اپنے لیے حلال کروا لیتے ہیں۔ تو ایک بات کا مجھے پتہ ہے کہ یہ چیز میرے لیے جائز نہیں،
اور اسی طرح دوسری جو ہمارے گھروں میں ہمارے روزمرہ معاملات میں ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ جو ہے وہ ہوتا ہے، اور ہمارے بزرگ حضرات جو ہے یہ فیصلہ کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں کہ شاید وہ اپنی اولاد کے ساتھ بڑی خیر خواہی کر کے جا رہے ہیں کہ بیٹیوں کو اپنی بہنوں کے حق کو ان سے محروم کرتے ہوئے وہی حصص جو ہے وہ اپنے بیٹوں کے اپنے بھائیوں کے نام لگواتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے کہ ایک چیز کا حق اللہ نے آپ کو دیا ہی نہیں، آپ اس کو استعمال میں لاتے ہوئے کسی کو محروم کر رہے ہیں اور کسی کو نوازے جا رہے ہیں، تو یہ بھی زیادتی کے زمرے میں آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے دو خاندانوں کا جب وجود ہوتا ہے، یعنی نکاح جب قائم ہوتا ہے، اس وقت اللہ کریم جل شانہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہوتی تھی کہ جب بھی خطبہ دیتے نکاح کا تو اس میں یہ آیت کریمہ بالخصوص جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ یہ آیت کریمہ آپ پڑھیے ساری، نہیں تو اپنے والدین سے، اپنے بزرگوں سے، اور نہیں تو اپنے مولوی صاحب سے جا کر جو ہے یہ آیت اور اس کا مفہوم جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کی کہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ بیان فرمایا کہ اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے اور پھر مرد اور عورت کا تذکرہ کیا اور اس سے آگے پھیلنے والی اس کی جو ہے وہ نسل کا تذکرہ فرمایا، فاتقوا اللہ، اس کے بعد فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہیے کہ یہ رشتے، یہ تعلق، یہ ناطے، ہر ایک چیز کے بارے میں اللہ تم سے سوال کرنے والا ہے، اور بالخصوص جو یہ رشتہ ازدواج کے ذریعے سے تمہارا رشتہ داری کا بندھن بننے جا رہا ہے، اللہ اس کے بارے میں تم سے سوال کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس ایک بات جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ سمجھا دی کہ دنیا کا کوئی بھی معاملہ ہو، اس ہر معاملے میں اللہ رب العزت ہم سے سوال کریں گے، اور جہاں کہیں بھی ظلم اور زیادتی ہوگی اللہ رب العزت اس کا ازالہ فرمائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت نے بنایا ہی مظلوموں کے لیے کہ دنیا میں کوئی بھی مظلوم کی آواز کو سننے کے لیے تیار نہیں، وہ مظلوم بیٹی ہو، وہ مظلوم بہن ہو، وہ مظلوم بھائی ہو، یا معاشرے کا کوئی بھی فرد ہو، اس کی آواز کو کوئی بھی سننے والا نہیں۔ تو کل قیامت کے دن اللہ ان کی آوازوں کو سنیں گے بھی صحیح اور ان کا ازالہ بھی فرمائیں گے۔ جو دنیا میں ان کا حق کھایا گیا، دنیا میں جو ان پر مصیبت ڈھائی گئی، دنیا میں جو ان کے ساتھ زیادتیاں کی گئیں، ظلم کیے گئے، اللہ رب العزت کل قیامت کے دن وہ سب ان کا جو ہے وہ مداوع فرمائیں۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ بیان فرمایا کہ کوئی آدمی زبردستی کے ساتھ قبضہ گروپ کی معاونت سے یا ویسے بھی قانونی چارہ جوئی کرتے ہوئے ایک قطع زمین اس کا ہے نہیں، مگر اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے کئی سارے حصص ہیں، کئی سارے افراد اس زمین کے وارث ہیں، تو وہ اس پر جو ہے وہ قبضہ کر لیتا ہے، قانونی معاونت بھی حاصل کر لیتا ہے، پریشرائز گروپ کے ذریعے ان پر پریشر بھی ڈلواتا ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہے، فرمایا کہ ایک چھوٹی سی زمین یا بڑی زمین جو بھی کسی کی اگر قبضہ کر لی جائے تو کل قیامت کے دن وہ ساری زمین اس کے سر پر جو ہے وہ لاد دی جائے گی، اور وہ زمین میں دھنستا 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 7 زمینوں کو جو ہے وہ کراس کر جائے۔ کتنا بڑا بوجھ کہ وہ گلے کا پھندا بن جائے گا، وہ زمین کے اوپر اس کا وجود ہی جو ہے وہ برداشت نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت اس کو جو ہے وہ دھنسا دیں گے زمین کے اندر۔ تو اس لیے دوسروں کا حق کھاتے ہوئے ہمیں بار بار جو ہے وہ سوچنا چاہیے، بار بار سوچنا چاہیے۔ اور اللہ کریم جل جلالہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو چھوٹی سی زیادتی کو بھی جو ہے وہ برداشت نہیں فرمایا، یہاں تک کہ رسول عظیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں کوئی اوزار ہے لوہے کا، اسلحے میں سے وہ کوئی چیز ہے، آپ کسی کی طرف وہ اشارہ کرتے ہوئے اس کی طرف تان دیتے ہیں تو فرمایا اللہ رب العزت اس کی بھی سزا جو ہے وہ تمہیں عنایت فرمائے۔ کہ کسی کو محض اشارتاً علامتی طور پر کسی کو ڈرانا دھمکانا
اور اس پر زیادتی کرنا، اس سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا۔ تو آج کی ساری گفتگو کا نتیجہ کیا ہے کہ یہ ظلم اور زیادتی انسان کے نیک اعمال کو کھا جانے والی، انسان کو روز قیامت جو ہے اجر و ثواب سے، درجات سے محروم کر دینے والا عمل ہے، اور زیادتی کرنے والے افراد وہ ہدایت ان کے نصیبے میں نہیں آتی۔ ظلم و زیادتی کرنے والے افراد سے اللہ محبت نہیں فرماتا۔ اسی کے ساتھ ہم آج کی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔